ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں ہمارے ساتھ مفتی محمد جمیل عطاری مدنی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج کے لامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ طواف اور سعی دونوں کے لیے کیا با طہارت با وضو ہونا یہ شرط ہے، ضروری ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ طواف اور سعی یہ عمرے کے دو اہم ترین جو ہے وہ رکن ہیں، لیکن جو طواف کی حیثیت ہے، طواف کو نماز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو جب نماز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تو نماز میں طہارت یہ ضروری ہوتی ہے، تو طواف کے اندر بھی طہارت کا حکم یہ لازمی رکھا گیا ہے۔ تو اگر کسی نے بے وضو طواف کیا ہے تو بے وضو طواف کر لینے سے اگرچہ اس کا وہ عمرے کا جو اہم ترین رکن تھا وہ اگرچہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے وضو کرنا یہ واجب تھا، یہ واجب ترک ہوا۔ اور عمرے کے ارکان میں سے جو واجبات عمرے کے اپنے ذاتی واجبات ہیں، ان واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھٹتا ہے تو اس صورت میں دم لازم ہوتا ہے۔ تو اب یہ وضو کے بغیر اگر کسی نے طواف کیا تو اس پر دم لازم ہوگا، یا تو آدمی دم دے دے، یا پھر ایک دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس طواف کا اعادہ کر لے۔ تو اگر وہ دوبارہ سے با طہارت ہو کر با وضو ہو کر طواف کر لیتا ہے تو اس پہ جو لازم ہونے والا دم تھا وہ ساکت ہو جائے گا۔ اچھا، بھلے اس نے بے وضو یہ کیا، پھر صحیح کر کے سر مڑا کر وہ احرام سے باہر بھی آ گیا، اب احرام اتار لیا اس نے، تو اب اس کو یعنی طواف کرنا ہے۔ اگر یہ طواف کا اعادہ کر لیتا ہے جب تک مکہ مکرمہ میں موجود ہے تو وہ طواف کا اعادہ کر لے۔ جب طواف کا اعادہ کر لے گا تو اس کے اوپر لازم ہونے والا جو دم تھا وہ ساکت ہو سکتا ہے، ساکت ہو جائے گا۔ اور اگر یہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلا گیا یا اپنے ملک واپسی آ گیا اور اس نے طواف کا اعادہ نہیں کیا تو جو اس کے اوپر دم لازم ہوا تھا اب وہ متعین ہو جائے گا، تو اب اس کو وہ دم ہی ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد بھی اس کو کیا احرام پہن کے ہی طواف وہ کرنا ہوگا یا عام کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ اس میں تو جب اس نے عمرہ پورا کر لیا تو اب وہ احرام سے باہر آ گیا، کپڑے پہن لیے اس نے، اس کے لیے دوبارہ احرام ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ یہ دوبارہ احرام نہ بھی باندھے تو یہ طواف کا اعادہ کر سکتا ہے۔ دم جو اس کے اوپر لازم ہو رہا تھا تو وہ دم ساکت ہو جائے گا اور یہ اعادے کے ذریعے سے جو نقص آیا تھا، کمی آئی تھی، وہ پوری ہو جائے گی۔ گنہگار بھی ہوگا؟ گنہگار تو بہرحال دیکھیں، ایک چیز واجب ہے اور اس آدمی اس واجب کو ترک کر رہا ہے اور قصدن کر رہا ہے تو گنہگار ہی ہوگا۔ اور اب چونکہ طواف کے دوران بے وضو ہوا، آدمی کو اتنا تو احساس ہوا کہ وضو ختم ہو گیا، اب یہ اس کو لازم ہے کہ شرعی احکامات پہلے سے سیکھ کر جائے کہ مجھ پر دوران طواف کیا کیا چیزیں لازم ہیں، دوران سعی کن چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کہیں کوتاہی ہے، غلطی ہے تو اس کا یہ تدارک کرے گا۔ تو علم نہ سیکھنا اور پھر یہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وضو ضروری ہے اور یوں بے وضو اگر کوئی طواف کر لے، عام طور پہ کوئی مسلمان ایسا کرتا نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو مسجد عائشہ سے با وضو ہو کر نوافل پڑھ کے پھر سیدھا مسجد حرام ہی لوگ چلے جاتے ہیں، اور اس دوران اگر کسی کا وضو جاتا رہے تو وہ مسجد حرام کے جو وضو خانے ہیں وہاں دوبارہ وہ وضو کا اہتمام کرتا ہے، پھر وہ باقاعدہ طواف کے لیے جاتا ہے
تو یہ اہتمام کرنا ضروری ہے. اگر کوئی کوتاہی کرے گا، علم نہ سیکھنے کی وجہ سے کوئی واجب چھوڑے گا، کسی مکروہ تحریمی فعل کا ارتکاب کرے گا، تو بہرحال وہ گناہ گار ہے. اور جب بھی حج کے معاملات ہوں، عمرے کے معاملات ہوں، یا ہماری دیگر عبادات سے تعلق رکھنے والی کوئی صورت ہو اور اس میں کوئی واجب ہم سے چھٹ رہا ہو یا کوئی مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہو رہا ہو، تو ان صورتوں میں توبہ تو بہرحال لازمی اور ضروری ہے کہ توبہ یہ ہر گناہ سرزد ہو جانے کی صورت میں لازم ہے. صحیح. اب وہ چاہے گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، تو بہرحال توبہ کر کے اس گناہ سے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی شان وسیع ہے، عظیم ہے، اور وہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی سے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ بے وضو کر لیا، اور عموماً کرتے نہیں مسلمان اس طرح. یہ تو ہے، باوضو ہی شروع کرتے ہیں، لیکن درمیان میں نمازوں میں بھی تو ایسے مسائل ہو جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے احکامات ناظرین سنتے بھی ہیں، بیان بھی کیے جاتے ہیں. طواف میں بھی دوران طواف اب بے وضو ہو گیا، تو ایسی صورتحال میں کیا کرے گا؟ دوران طواف اگر وضو ٹوٹ جائے تو اب جہاں وضو ختم ہوا ہے تو آدمی اپنے طواف کے عمل کو وہیں موقوف کر دے. مثال کے طور پہ ایک پھیرا لگا لیا تھا، اور ایک پھیرا لگانے کے بعد اب یہ دوسرا پھیرا شروع ہوا تھا اور حتیم شریف تک پہنچا تھا یا حتیم کو کراس کر چکا تھا، تو اب وضو ختم ہو گیا. اب یعنی دوسرا طواف اس کا تقریباً درمیان کے قریب ہوا ہوگا اور وضو ختم ہو گیا، تو اب اس کو طواف موقوف کر دے. ٹھیک. اب یہ وضو کرنے کے لیے جائے، وضو کر کے جب آئے گا تو اب جہاں سے وضو ٹوٹا تھا جس مقام پر، تو یہ وہیں سے آگے طواف کو کنٹینیو کر سکتا ہے. یعنی دوبارہ حتیم تک پہنچے اور حتیم تک پہنچنے کے بعد پھر اپنے اس طواف کو کنٹینیو کر لے کہ میرا جو دوسرا پھیرا چل رہا تھا اب میں اپنے دوسرا پھیرا یہاں سے دوبارہ جوائن کر رہا ہوں، اور دوسرا پھیرا پھر تیسرا، اس طرح یہ 7 پھیرے مکمل کر لے. اگر 4 پھیروں سے کم میں ایسا معاملہ ہوا تو آدمی اس کا نئے سرے سے بھی طواف کر سکتا ہے. کہ 4 سے کم بہتر یہی ہے کہ نئے سرے سے کرے. ہاں، بہتر یہ کہ نئے سرے سے کرے. ایک یہ اس کو ایڈوانٹیج ہے کہ ایک پھیرا کر لیا تھا اور وہ دوبارہ سے کرنے میں اگر اس کو دقت آ رہی ہے تو شریعت نے اس کو جہاں سے ٹوٹا تھا وہ وضو، تو وہیں سے آگے طواف کو کنٹینیو وہ کر سکتا ہے اس مقام سے. لیکن بہتر یہ کہ 4 سے کم اگر پھیرے ہوئے تھے تو نئے سرے سے اس طواف کو نئے سرے سے ہی کر لیں. اور اگر 4 پھیرے مکمل ہو چکے تھے تو طواف کا جو مین واجب حصہ ہے اکثر طواف کے پھیرے ہو چکے ہوں، تو اب جب اس کا وضو 5ویں طواف کے پھیرے میں اگر وضو ٹوٹ گیا، اب یہ وضو کر کے جب آئے گا تو اب اس کو نئے سرے سے طواف نہیں کرنا، بلکہ وہ 5واں پھیرا وہ جس مقام پر اس کا وضو ٹوٹا تھا اس مقام تک پہنچ کر وہاں سے وہ طواف کی دوبارہ سے اس کو بنا کرے، اس پہ وہیں سے جوائن کر لے. اور یا وہ پھیرا جو 5واں پھیرا تھا وہ نئے سرے تھے حجر اسود کی طرف آ کر استلام کر کے 5واں پھیرا دوبارہ سے شروع کر سکتا ہے. صحیح. اور صحیح کے لیے وضو، صحیح کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، یعنی شرط یا واجب درجے میں نہیں ہے. تو اگر کسی کا صحیح سے پہلے وضو ختم ہو گیا یا دوران صحیح اس کا وضو ختم ہو گیا تو بہتر ہے کہ اس کو دوبارہ سے باوضو حالت میں آ کر پھر صحیح کو کیا جائے. لیکن اگر کسی نے بے وضو حالت میں ہی صحیح کا آغاز کیا یا دوران صحیح وضو ختم ہو گیا اور آدمی اس کو مزید کنٹینیو اسی حالت میں رکھتا ہے بے وضو، تو صحیح ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہو. جی بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، قرآن شریف بے وضو غلاف کے اندر جو قرآن شریف کو چھونے کا کفارہ کیا ہے؟ طواف اور صحیح سے متعلق تو ہم گفتگو کر رہے تھے. اب غلاف میں ہے قرآن مجید اور اسے بے وضو چھوا، کیا کہیں گے؟ قرآن پاک میں ہے کہ قرآن پاک کو نہیں چھوئیں گے مگر پاکیزہ لوگ جو باطہارت ہوں. تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں اس چھونے سے منع کیا جا رہا ہے. تو اب قرآن پاک کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ قرآن پاک کو ایک
کپڑا ہوتا ہے جو باقاعدہ سلا ہوا ہوتا ہے، پورا ایک بیگ کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اندر قرآن پاک کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے، لپیٹا جاتا ہے، جسے ہم قرآن پاک کا غلاف کہتے ہیں۔ تو اگر قرآن پاک غلاف کے اندر موجود ہے تو اس صورت میں غلاف والے قرآن پاک کو ہم بے وضو بھی چھو سکتے ہیں، کہ یہ ڈائریکٹلی قرآن کو چھونا نہیں پایا جا رہا، باقاعدہ سے چونکہ اب اس پہ غلاف لپٹا ہوا ہے تو اس غلاف کو پکڑ رہے ہیں، نہ کہ قرآن پاک کو۔ ہاں، اس غلاف میں قرآن پاک ہے، صحیح، تو یہاں ڈائریکٹلی قرآن پاک کو چھونا نہیں پایا جا رہا۔ البتہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کے اوپر بہت خوبصورت سے کپڑے کا ایک غلاف یوں چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے گتے کا ایک کور بن جاتا ہے۔ صحیح، جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب کو پلاسٹک کوٹنگ کے ذریعے سے اس کے گتے کو محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ باہر سے کوئی کتاب خراب نہ ہو، تو اسے قرآن پاک کو بعض دفعہ پلاسٹک کوٹنگ کے ذریعے سے اس کا غلاف بنا دیا جاتا ہے، کپڑے کا بڑے خوبصورت بنتے ہیں لوگ۔ کپڑے کا بھی اگر کوئی غلاف ایسا ہے جو باقاعدہ قرآن پاک کے جو دائیں بائیں جو گتے ہیں ان کے اوپر وہ باقاعدہ پہنایا گیا ہے، ٹھیک، تو اب اس غلاف کو چھونا قرآن کو چھونا ہی کہلائے گا۔ صحیح، تو یا پلاسٹک کوٹنگ قرآن پاک کو اس انداز سے رکھا گیا ہے کہ اس کے دونوں گتوں پہ پلاسٹک کوٹنگ چڑھی ہوئی ہے، تو اب قرآن پاک کو اس کوٹنگ والے گتوں کو بے وضو ہاتھ نہیں لگائیں گے، صحیح، کیونکہ اب یہ جو غلاف جو گتوں پہ چڑھا ہوا ہے بالکل اس پہ پیک ہو چکا ہے، تو یہ کپڑے کا ہو یا پلاسٹک کا ہو، یہ اب قرآن پاک کے تابع ہو گیا۔ صحیح، تابع ہونے کی وجہ سے اب اس کا چھونا یہ ادباً ایسا ہی منع کیا جائے گا بے وضو جیسے قرآن پاک کو چھونے سے منع کیا جاتا ہے۔ ہاں، باوضو حالت میں اب اس کور کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن بے وضو اس کو بھی چھونے کی اجازت نہیں۔ تو یہ بڑے ہمارے الحمدللہ مسلمانوں میں قرآن پاک کا بڑا ادب کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے گتوں پر باقاعدہ ایک پلاسٹک کوٹنگ کے ذریعے سے یا شینیل کے کپڑے کے ذریعے سے بڑا پیارا سا خوبصورت سا وہ کور بنایا جاتا ہے، پھر اس کور کے بعد بھی قرآن پاک کو ایک باقاعدہ خوبصورت سے اچھے سے عمدہ سے غلاف کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ قرآن پاک پہ بے وضو حالت میں کسی کا ہاتھ نہ لگے، اور دیگر کتابوں کے مقابلے میں قرآن پاک کا یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس دیگر کتابوں کے مقابلے میں اس کی ایک تعظیم یوں بھی ہوتی ہے کہ کتابوں پہ ہاتھ آدمی کا بے وضو لگ جاتا ہے، تو کہیں قرآن پاک اس میں رکھا ہو تو بے وضو قرآن پاک پہ ہاتھ نہ لگے اور ایک شناخت ہو کہ یہ قرآن پاک ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک تو جو آپ نے یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ باکس بنے ہوتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید، یعنی باکس سے پورا ایک گتا بنا ہوا، جیسے خوبصورت کئی ایسے کلام شادیوں میں شاید کی صورت میں بھی ہوتا ہے، تو اب وہ باکس سے قرآن پاک اندر اس کے وہ کر کے اور وہ باکس پورا بن جاتا، تو یہ باکس اٹھانا رکھنا اس کو کیا کہیں گے؟ عام طور پہ یہ جیسے اسٹیل کے باکس ہوتے ہیں، پلاسٹک کے باکس ہوتے ہیں، اس پہ شینیل وغیرہ کا بڑا خوبصورت سے، یعنی ایک شادی بیاہ کے موقع پہ تحفے تحائف میں وہ قرآن پاک کا ایک باکس دیا جاتا ہے، تو قرآن پاک جس باکس میں رکھا ہوا ہے تو اس باکس کو بے وضو اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے اور قرآن پاک اتارنا، یعنی اس باکس کو اتارنا یا رکھنا اگر پایا جا رہا ہے اور وضو نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس باکس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو اٹھانا رکھنا یہ کام کیا جا سکتا ہے، کہ اس صورت میں اس کو قرآن پاک چھونا نہیں کہیں گے، قرآن پاک اس باکس کے اندر ہے، تو اس باکس کو ہاتھ لگانا قرآن کو ہاتھ لگانا نہیں شمار ہوگا۔ جی مزید سوال۔ میرا سوال ہے، ایک شخص کرائے پر رہتا ہے اور اس نے اپنی رہائش کے لیے گھر خریدنے کے لیے رقم جمع کی ہوئی ہے جو اس قدر ہے کہ جس سے وہ حج کر سکتا ہے، اور حج کے دن بھی آ گئے ہیں، تو کیا اس شخص پر گھر خریدنے کے لیے رکھی ہوئی رقم کی وجہ سے حج لازم ہوگا؟ برائے مہربانی جواب عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ جی، گھر بھی خریدنا ہے، رقم بھی رکھی ہوئی ہے، خود کرائے پر رہ رہے ہیں، کیا کریں؟ گھر بھی ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے گھر کی خریداری کے لیے جو رقم رکھی ہے، اب گھر کی خریداری میں بھی ہمارے جو مقاصد ہیں وہ کون سا گھر ہے، کس علاقے میں گھر ہے، کتنا بڑا اور کتنا چھوٹا گھر ہے، تو اس زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری اس زاویے سے لمٹ کوئی خاص نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے پاس مکان کی خریداری کے لیے رقم جمع ہو رہی ہے اور وہ رقم اتنی ہے کہ ایام حج جس میں قافلے حج کے بن رہے ہوتے ہیں، تو
ان دنوں میں اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ جس کے ذریعے حج کا باقاعدہ آنے جانے کا مکمل اخراجات اس میں ہو سکتے ہیں، اور دیگر شرائط بھی اگر اس بندے پر کے اندر ان اوصاف کا حامل بھی ہے کہ جن کے ذریعے سے حج اس پہ لازم ہو رہا ہو، تو حج کی فرضیت اس کے اوپر ہوگی۔ مکان کی خریداری کی وجہ سے اب یہ حج کو پوسٹ پون نہیں کرے گا کہ پہلے میں مکان خرید لوں بعد میں حج کروں گا، تو اس طرح حج کے اندر تاخیر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کچھ SMS ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اور ایک سوال ہے، کیا خواتین اپنے مخصوص ایام میں درود تاج یا دلائل الخیرات یہ پڑھ سکتی؟ دلائل الخیرات کا ایک بڑا حصہ تو درود پاک پر مشتمل ہے۔ مختلف انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام عرض کیا گیا ہے، تو جہاں درود پاک ہیں، جہاں کلمہ شریف ہے، تسبیحات ہیں، اس طرح کا جو ذکر و اذکار ہے دلائل الخیرات شریف میں، اس کے پڑھنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جہاں قرآن پاک کی آیات ہیں، جیسے آیت درود کئی جگہوں پر ان اللہ، آیت درود کو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، تو اس آیت درود کو بطور حمد و ثنا یہ نیت کر کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ صحیح، یعنی وہ معنی ہی نہیں پایا جاتا اس میں، تو وہ معنی نہیں پایا جا رہا۔ حمد و ثنا کا مطلب وہ حمد و کلمات، ثنا یا دعا کے وہ معنی نہیں پایا حمد و ثنا یا دعا والا پہلو نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو جنبی ہے یا ایام مخصوصہ میں جو خواتین ہیں وہ آیت درود بھی نہیں پڑھیں گی، اور دیگر آیات جن میں حمد و ثنا یا دعا کا پہلو نہیں ہے وہ نہیں پڑھیں گی۔ درود تاج، یہ چونکہ درود پاک ہے، اس کو بے وضو، با وضو یا ایام مخصوصہ میں خواتین یا بے غسل یا با غسل آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ البتہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ درود پاک بھی با وضو حالت میں پڑھا جائے۔ خواتین بہرحال ان ایام میں، چونکہ یہ ایام کوئی مختصر تو ہیں نہیں، ان ایام میں کئی دن لگ جاتے ہیں، تو اس صورت میں خواتین کو ذکر و اذکار سے شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا، بلکہ ترغیب دلائی ہے کہ اوقات نماز میں خواتین اپنے یہ معمول بنائیں کہ باوضو ہو کر جائے نماز بچھا کر کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کا معمول برقرار رکھیں، تو یہ خواتین کے لیے ویسے ہی ان ایام میں بھی مستحب ہے۔ ٹھیک۔ ایک سوال اور ہے کہ جب کسی بہن کے رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آتے ہیں تو غیر مرد بھی آتے ہیں، تو کیا یوں ان کا سامنے آنا جائز ہوگا؟ کسی عورت کو جس سے شادی کی جا رہی ہے، تو چونکہ جس سے شادی ہوگی اولاً تو وہ غیر محرم شخص ہوتا ہے جس سے شادی ہو رہی ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس آدمی کو جس کا شادی کا ارادہ ہے کسی عورت کے ساتھ، تو اس عورت کو وہ دیکھ سکتا ہے، تو اس کو دیکھنے کی اجازت دی گئی تاکہ اس کی اپنی پسند ناپسندیدگی کا اظہار ہو جائے۔ تو شریعت مطہرہ نے ایک اجنبیہ عورت کو جو آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک محدود دیکھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر، یعنی اس لڑکے کے جس کی شادی کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے، اس کے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، یعنی جو بالغ ہیں، یا چچا، تایا، ماموں جو خاندان کے بڑے ہیں، تو بہرحال ان کو اس طرح اس غیر محرم عورت کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اجازت کسی غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھنے کی، یہ جو شادی کرنا چاہتا ہے تو بنیت نکاح پسندیدگی کے اعتبار سے اس کو یہ اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ دیکھ لے اور دیکھنے کے بعد اپنی رضامندی کا اظہار کرے، تاکہ پھر یہ معاملہ آگے نکاح تک پہنچے۔ اچھا، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک تعداد یہ بھی جو آپ بتا رہے ہیں، اور ہونا تو یہی چاہیے کہ خواتین کو اور گھر کی خواتین کو، سمجھدار خواتین کو ہی جیسے اپنے محارم میں عموماً اپنی ریکوائرمنٹ یا جو کچھ بھی ہے وہ بتا دیا جاتا ہے اور وہ سامنے جا کے اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں، لیکن جس کے لیے شریعت یہ اجازت دیتی ہے وہ اس کو تو دکھایا نہیں جا رہا ہوتا، یا وہ دیکھتے نہیں ہیں، یا وہ ہوتے بھی نہیں ہیں ساتھ، عموماً پہلی دفعہ یوں جا رہے ہو، لیکن دیگر جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس حوالے سے، تو ان کے لیے وہ بطور خاص ان کو دکھانے کے لیے وہ پسند۔ اچھا، منع بھی پھر یوں ہی کرتے ہیں، خالو نے منع کر دیا، پھپھا نے منع کر دیا، فلاں نے، ہمارے بہنوں ہی ان کو پسند لی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی آپ ایک ویسے غیر شرعی کام کر رہے ہیں اور پھر آپ اس وجہ سے آگے۔ اور کئی تو ایسے ہیں ناظرین کرام، ایسے مواقع پر معاذ اللہ
بہت زیادہ دل آزاریاں کر کے لڑکی والوں کی وہاں سے اٹھتے ہیں، اور ایک تو ہے کہ دیکھ لیا، کسی وجہ سے پسند نہیں ہے، نہیں کرنا چاہتے رشتہ، آ گئے، اب کوئی بھی مناسب جواب دے دیا، ایک تو یہ ہو گیا۔ لیکن کئی تو ہیں خامخواہی ایسے عیوب بیان کرنا نا، ہمیں قد پسند نہیں آیا، ناک پسند نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا، یہ نہیں ایسا معاذ اللہ کبھی لگتا ہے کہ قربانی کے موقع پر جیسے جانور کو نہیں ایک ایک چیز دیکھی جاتی ہوتی، اور وہ دیکھنا چاہیے، شریعت نے ہمیں کہا ہے، لیکن یہاں بھی چلنا پھرنا، چلنے سے لے کر اٹھنا بیٹھنا، چیزیں صرف کرنا، یہ وہ چیزیں، یہ سب چیزیں ان لڑکیوں میں یوں دیکھ کر، اور پھر ان کی کتنی دل آزاریاں کر کے یہ وہاں سے اٹھتے ہیں۔ تو یہ بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا، کہ جب اب منع کرنا ہے تو اس کا بھی کوئی طریقہ ہو۔ کوئی یہ منع نہیں کر سکتے تو وہ استخارے کا سہارا لے لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں استخارہ، اچھا وہ سامنے والے کہتے ہیں استخارہ تو صحیح آیا ہے، ہمارے مولانا نے ٹھیک کر دیا، انہوں نے نہیں آپ کیا ہوا نا ادھر صحیح نہیں ہوا، اچھا اگر ادھر بھی صحیح ہوا تو پھر کیا کریں گے، یار اس سے صحیح نہیں ہو رہا، پھر کسی اور سے منع کرنا ہے، کسی کا تو نام لینا ہے، تو وہ 2-3 مسجد کے اماموں کے پاس، مختلف لوگوں کے پاس وہ کرائیں گے، جہاں سے منع آ گیا ہم نے وہاں سے کرا لیا، منع آ گیا ہم یہ۔ تو یہ ناظرین کرام یہ انداز نہیں ہونے چاہیے، رشتہ دیکھیں اور اس کے جو شرعی تقاضے ہیں ان کو باقاعدہ پورا کریں، اور اس میں کوئی ایسا انداز نہیں اپنانا چاہیے، یعنی شکل و صورت کو بہانہ بنا کر، ٹھیک ہے آپ نہیں کرنا چاہتے تو کسی اور انداز سے، مناسب انداز سے منع کریں۔ اس لڑکی کی کتنی دل آزاری ہوگی، یعنی جو چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں اس میں اس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے یوں کہیں کہ یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر ایک طرح کا یہ شکوہ کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ ایسے لوگوں کو؟ لیکن بات تو وہی دل آزاری کی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل آزاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ایسے میں جس خاتون جس لڑکی کو دیکھا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ لڑکے والے پہلی دفعہ ہی مطلب اس کو دیکھتے ہیں اور پہلی دفعہ ہی اس فیملی سے ان کا تعلق جڑتا ہے، بیچ میں کوئی نہ کوئی مڈل مین یا مڈل وومین ہوتی ہیں، تو کچھ چیزیں آدمی یعنی جو خواتین ہیں جو رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں اپنے بیٹے کا یا اپنے بھائی کا، تو کچھ باتیں بیچ میں مڈل وومین جو بھی اس میں پڑی ہیں، جو لڑکی والوں اور ان کے درمیان ایک رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی ڈسکس پہلے جانے سے پہلے ڈسکشن ہو جائے نا، کہ ہاں بھائی اس کا رنگ کیسا ہے، قد کیسا ہے، ناک نقشہ کیسا ہے۔ اب جب آپ کو ایک مڈل وومن بتا رہی ہے کہ بھائی یہ سارے اعتبار سے وہ صحیح ہے، اوکے ہے، اور آپ دیکھیں گی تو آپ کو بھی پسند آئے گی اپنے بیٹے کے لیے، تو جب پہلے ہی جانے سے پہلے ہی اس طرح کی چیزیں وہ پہلے ہی معلوم کر لیں، تاکہ جانے کے بعد آپ کو جیسا بتایا گیا تھا آپ ویسا پائیں، تو یہ ایک اچھا ہوتا ہے کہ جیسا میں بتایا تھا ویسا ہی معاملہ ہوا۔ تو پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو مڈل وومن خاتون ہیں ان کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی لڑکی کچھ مثال کے طور پہ وزن زیادہ ہے اس کا، یا کلر میں تھوڑا سا معاملہ یہ ہے کہ ڈم سا ہے کلر، یا آنکھیں ایسی ہیں تو ناک تھوڑی سی پھیلی ہوئی ہے، یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی رشتہ جو بیچ میں مڈل وومن ہے اس کے ذریعے سے پتہ ہونے کے بعد جانے سے پہلے ہی آپ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ جی ہاں بالکل۔ تو جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ جن میں اگر ہمارے بیٹے کو ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کی طرف سے منع ہو جائے، تو پھر جب پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر اس طرف آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ بیچ میں جو شخص یا بیچ میں جو خاتون ہوتی ہیں دو فریقین کے درمیان رشتہ کرانے والی، تو بہت ساری معلومات آپ یوں سمجھیں کہ 50% سے زائد معلومات رشتے کو بنانے یا نہ بننے کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پہلے بھی معلوم ہو سکتی ہیں، تو اب یہ معلوم کر لینا چاہیے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم لڑکے والے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے کسی خاتون کو دیکھنے کے لیے، جو والدائیں جا رہی ہیں، بہنیں جا رہی ہیں، تو انہیں اس انداز سے اگر ریجیکٹ کرنا ہے، سمجھ میں نہیں آیا رشتہ، تو اب اس کو تھوڑا سا یوں کر لیں کہ کل کو ہماری بھی بہن بیٹی کے رشتے کے حوالے سے لوگ آئیں گے، آتے ہیں، تو ہمیں ان کا ریجیکٹ کرنے والا جواب کون سا پسند ہے، پسند سے مراد یہ کہ ہماری دل آزاری کے بغیر ہم نے ان کے جواب کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے آپ کہیں اور رشتہ دیکھ لیں۔ تو ایسا ہی انداز ہمارا ہونا چاہیے کہ اگر ہماری بہن بیٹی کو اگر کوئی دیکھ کر جائے
اور رپلائی وہ ایسا دے جس میں اذیت نہ ہو. تو اسی طرح سے ہم نے اگر اپنے بیٹے کو یا گھر میں آنے کے بعد ڈسکشن ہوئی اور نتیجہ نکلا کہ اس رشتے کو آگے چلایا نہ جائے, مزید گفتگو نہ کی جائے, تو اب متبادل کیا انتظام ہونا چاہیے تو سیکھیں. اور اس میں جو تجربہ کار لوگ ہیں, بالخصوص جو مڈل وومن ہیں, ان سے پوچھیں کہ بھائی ہمیں اب کیا جواب دینا ہے, کیونکہ ہمیں رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اب آپ نے لڑکی والوں کو کس انداز سے جواب دینا ہے, تو اب ہمیں آپ بتائیں کہ بھائی یوں بھی آپ منع کر سکتے ہیں. تو بیچ میں جو پڑا ہوا شخص ہوتا ہے یا خاتون ہے, تو وہ اس کو اچھے انداز سے ڈیلیور کریں. اور ایک انداز یہ ہے کہ کوئی جواب نہیں دے رہے. اب جیسے کوئی بھی آپ سے مڈل وومن پوچھ رہی ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے لڑکی کو یا فلاں کو دیکھا ہے اور آپ کا کیا جواب ہے, تو بھئی ابھی ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے, اور لٹکا کے رکھتے ہیں. بس تھوڑا بند نتیجے پہ نہیں پہنچے, ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بس اتنا بھی جواب دینے سے کسی حد تک لڑکی والوں کو جواب مل جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, جواب تو مل گیا ان کو نا, وہ انتظار میں تو نہیں. تو اب ان کو ایک جواب مل جاتا ہے کہ بھئی یہ رشتہ آگے چلے گا نہیں, کیونکہ ان کی طرف سے کوئی مثبت ریسپانس نہیں آیا. تو یہ بھی ایک جواب کا انداز ہو سکتا ہے. جی, بہرحال احسن انداز وہی ہونا چاہیے. اور اس سے رشتے دیکھنے سے متعلق بھی جتنے بھی شرعی احکامات ہیں, یہ بھی پورا ایک علم ہے, اور علم دین سیکھنے بھی چاہیے اس حوالے سے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ نکاح تو سنت مبارکہ ہے, لیکن اس کے کرنے میں اور اس پروسیس کے اندر پتہ نہیں کتنے غیر شرعی کام بھی ساتھ ساتھ انسان کر رہا ہو. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, شوہر نے اگر صحیح الفاظ میں 3 طلاق دے دی ہو تو کیا وہ تینوں نافذ ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ رجوع کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی بالکل, آخری 2 منٹ کے اندر آپ نے بہت بڑا سوال پوچھ لیا ہے. یعنی آپ اس کو الفاظ تو نہیں بولے کہ کیا دیا, لیکن جو سوال ہے 3 طلاقیں واضح الفاظ میں واضح انداز میں دے دی ہیں, تو اب لوگ اس کے بعد ہیلے بانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ, کیا کہیں گے؟ اگر شوہر کی طرف سے 3 طلاق کا عدد پورا ہو جائے, چاہے وہ سال بسال ایک طلاق واقع ہوتے رہی, سال 6 مہینے کے گیپ سے ہوئی, یا ایک ہی مہینے میں اس نے 3 طلاقیں وقفے سے دے دیں, یا ایک ہی جھگڑے میں اس نے 3 طلاقیں ایک ساتھ اپنی بیوی کو دے دیں, تو قرآن و احادیث کا جو خلاصہ و نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینے سے بھی 3 ہو جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاقیں دیں. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں کہ 3 طلاقیں دیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ کیا. تو سنن ابی داؤد میں بھی اس طرح کی روایت موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طلاق ہوئی, تو ان صحابیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو کیسے طلاق دی, تو انہوں نے فرمایا کہ وہ یمن جا رہے تھے, اور یمن جاتے جاتے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری شریف میں ایک باب باقاعدہ قائم کیا جس میں 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 ہوتی ہیں, اس پر باب قائم کیا ہے. تو اس لیے محدثین نے بھی ایسی بکثرت احادیث نقل کی ہیں جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بھی یہ مسئلہ اتنا واضح تھا کہ پوچھا جاتا کسی صحابی کے پاس آ کے, حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آگے کسی نے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دیں, اب کیا حکم ہے؟ تھوڑی دیر خاموش رہے, وہ سمجھا کہ شاید کوئی جواب میں کچھ لچک آئے گی, نہیں آئے گی. پھر آپ نے جلال میں جواب دیا کہ تم پر کیا حماقت طاری ہو جاتی ہے. فرمایا تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو چکی ہے, وہ تجھ سے جدا ہو گئی ہے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بے شمار فتاوی ہیں جو محدثین نے اپنی کتابوں میں حدیث کی لکھے ہیں کہ ان سے سوالات ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ جواب ہی یہی دیے کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں, تیری بیوی تجھ پہ حرام. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے ہی یہ سلسلہ مزید چلتا ہے, کیونکہ ان کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طلاقوں کو نافذ کرنے کے معاملات بھی تو ہیں نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو نافذ کیا ہے. تو یہی عمل پھر حضرات صحابہ سے تابعین, پھر چاروں ائمہ کرام, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ, ان سب کے نزدیک متفقہ مسئلہ ہے. تو الحمدللہ امت کا تو اس پہ اتفاق ہے. اب یہ چند افراد اس طرح سے تھوڑا سا ہیلے حجت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چانس ہو جائے, تو جو روایات وہ پیش کرتے ہیں ان روایات سے وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو نکالا جا رہا ہوتا ہے. مالی طور پر بھی کوئی کفارے نہیں ہوتے. بات جمیل صاحب یہ کہتے ہیں 60 بندوں کو کھلا دیں, 70 بندے, 100 بندے, اور یہ بتا دینا. اور اس طرح کی کئی ایسی چیزوں میں جہاں مالی کفارہ ہے ہی نہیں, تو وہاں مالی طور پر کفارہ کیا 60 کیا
6000 बंदों को खिला दे तब भी कफारा होगा क्या इसका? जिंदगी भर खिलाता रहे तब भी बीवी 3 तलाकों के बाद इस अमल से हलाल नहीं होगी। इस अमल से हलाल नहीं। और कुरान पाक में भी फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, ये वाज़ेह कुरान पाक का हुक्म है। 2 तलाकों के बाद तीसरी तलाक के बारे में सूरतुल बकरा के अंदर आयत 230 नंबर आए थे, आप इसको पढ़ लीजिए। कि जिसमें फरमाया गया कि आप अगर तीसरी तलाक ही नहीं, यानी शरीयत पर अमल करते हैं तो जो ऑप्शन दिया है 1 है या 2, और उस तरीके से इख्तियार किया जाता तो ये ठीक था। लेकिन जब इसने शरीयत पे अमल ही नहीं किया और डायरेक्ट ही पहुंच गया 1 2 3 सीधा सीधा, और एक मजलिस में हो या मुख्तलिफ मजलिसों में बाहर सूरत वो 3 तलाक़ें 3 ही कहलाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुताहरा पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, आपसे इजाज़त चाहते हैं। फी हमारे नाम हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।